آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم جی ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے 12 وفات پر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا، رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری، اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کملے 1 روپیے نال کوئی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی۔ گنڈے دا پا دیکھو کی آٹے دا کی ہے لکڑ دا کی ہے تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جدو جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت دی قیمت دا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے۔ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو، شکم مادر میں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر
حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے، اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔
ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئیں، ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہیں جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہیں، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے،
عبد المطلب کے اونٹ پکڑے، ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے۔ اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر بر کا مالک ہے۔ میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے۔ وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے، یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں۔ سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے، آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں، فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں۔ غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، کتنے
اتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی، زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا۔ دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا۔ یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا اور بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر تنگ چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا حضرت کی پرورش کا، رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کوئی چھوڑ کے بھی آئی ہے؟ کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی لگا کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھوں کیسا ہے۔
दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप, कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूँ। हज़रत आमना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूबे दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्टी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा कि हाँ है, यतीम है कि हाँ यतीम है, गरीब घर है कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली, तो मैं वहां से जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्टी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, चुंगी आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने ही बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक हा गर्दीदम बिसियार दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो, मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया। एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। ये है मेरा मजहब। जिनके सामने तुम सर झुकाते हो, जिनकी कब्रों का तुम तवाफ करते हो, जिनकी कब्रों को चाटते हो, जिन जगहों को बाबरकत समझते हो, मैं काली कमली वाला अपनी जान खत्म करवा सकता हूँ, पर मैं खुदा की चौखट के सिवा किसी बुत के, किसी कब्र के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। तुम नंगों की कब्रों के सामने सर झुकाते हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर न झुकाया, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सिर नहीं झुकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। और आप साफ साफ फरमा दिया फला आबुदुल लदीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं हरगिज हरगिज किसी और की इबादत करने को तैयार नहीं। मेरी साथ लड़ो, मेरी साथ झगड़ा करो, ओ
مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی۔ جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی؟ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے۔ فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون،
یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے۔ پاک ہے ذات تیری، پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجی بنے۔ تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، ولی، قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی یکدم کہتا ہے کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے ملتانی زبان کچھ آدھے نہیں، کیڑا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا، کیڑا آکھدا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا،
میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا، قرآن کریم ہے آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب، اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ،
کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی 3 خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے، اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آوے سی، مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑاں دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں؟ اب آئی سب نہ مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا، اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب، میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ اللہ۔ اب آدھا کیا عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک، آیا وہی لفظ، عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری، سبحانک، تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ جب تو خود پاک ہے، میں شریک کیسے بن جاتا؟ ہاں کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ فرمایا قال سبحانک، بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت، اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا، کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، صلح کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی ہم اور آپ حضرت کا خوبصورت بیان سن رہے تھے. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے بیان پر. جزاکم اللہ خیرہ.